السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. معزز حاضرین، جو فتنے آج کے زمانے میں بکثرت پائے جا رہے ہیں، ان میں کا ایک خطرناک فتنہ یہ ہے کہ ایسے لوگ مسلمانوں کی صف میں پائے جا رہے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ اگر بالعموم دیکھا جائے تو حدیث کے یا سنت کے انکار کرنے والوں کی تقسیم کچھ اس طرح ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو بالکلیہ طور پر، پورے طور پر حدیث اور سنت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے، ان کا اپنا شبہ یہ ہے کہ ان کے لیے قرآن کافی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ انہیں ضرورت نہیں ہے۔ تو بالکلیہ طور پر، پورے طور پر انکار کرنے والے موجود ہیں۔ اسی طرح بعض ایسے بھی افراد موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کلیہ طور پر انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کی قبولیت کے سلسلے میں کنڈیشنز لگاتے ہیں، مشروط طور پر اسے قبول کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے میل کھائے گی ہم اسے قبول کریں گے، جو قرآن کے علاوہ احکام بیان کرے گی ہم اس حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ کچھ ہیں جنہوں نے اپنی عقل کو معیار بنا کر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو حدیث ہمیں سمجھ میں آتی ہے، ہمارے عقل میں جو حدیث سمجھ میں آتی ہے ہم اس حدیث کو قبول کریں گے، اور جو حدیث ہماری عقل سے ٹکرائے گی ہم اس حدیث کو نعوذ باللہ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح بعض ایسے بھی افراد ہیں جو اپنے ائمہ کی شان میں اس قدر غلو سے کام لیتے ہیں کہ ان کے مسلک سے جو حدیث ٹکرائے گی اس حدیث کو وہ چھوڑ دیں گے، جو حدیث ان کے مسلک کی ہوگی اس حدیث کو قبول کر لیں گے۔ اسی طرح بعض ایسے افراد موجود ہیں جو احادیث کی اس قسم کو قبول کرتے ہیں جو کہ تواتر کے قبیل سے ہیں، اور ان احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، یا کم از کم عقائد کے باب میں ان احادیث سے استدلال نہیں کرتے جو کہ احاد کے قبیل سے ہے۔ آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ حدیث تواتر کسے کہتے ہیں اور حدیث احاد کا معنی و مطلب کیا ہے۔ اسی طرح بعض وہ افراد بھی ہیں جو زمانی طور پر حدیث کو جو ہے قبول کرتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں تسلیم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کے زمانے کے حد تک تھی،
جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی احادیث یا آپ کے اقوال ہمارے لیے نعوذ باللہ قابل عمل نہیں ہے۔ اسی طرح بعض حضرات ایسے ہیں جو احادیث کو قبول تو کرتے ہیں لیکن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو مستشرقین کے اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کو دلیل بنا کر وہ حدیث کے معاملے میں شک میں پڑ جاتے ہیں، شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ جب حدیثیں بعض صحیح بھی ہیں بعض ضعیف بھی ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں فرق کرنا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان حدیث کو قبول کرنا۔ تو معزز حاضرین، اس طرح لوگوں کے مختلف گروہ ہیں جو مختلف انداز سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ ہمارے دروس کا یہ جو سلسلہ ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جانیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کیا وعیدیں سنائی گئی ہیں، ان لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک حدیث کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، اس کے تعلق سے باتیں آئیں گی، اور اسی طرح منکرین حدیث کے جو شبہات ہیں ان پر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور منکرین حدیث کی جو تاریخ ہے، ان کی جو ہسٹری ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ آگے کے دروس کے اندر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث یا سنت جسے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یعنی کام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اس معنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہے، کوئی حرکت کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلیم کیا ہے، اس پر خاموشی اختیار کی ہے، اسے تقریری حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث ہی کی ایک شکل ہے، حدیث ہی کی ایک قسم ہے۔ اگر ہم سنت اور سیرت کو اس کے اندر شامل کر لیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، چاہے وہ اخلاق حمیدہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقی اوصاف ہو، شمائل ہو، وہ بھی حدیث رسول، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ معزز حاضرین، حدیث کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے، قرآن مجید اس کے تعلق سے کیا بیان کرتا ہے، آئیے ہم اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا مفسر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، قرآن کی وضاحت کرنے والے ہیں، قرآن کو بیان کرنے والے ہیں۔ سورۃ القیامہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی، جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کے نازل ہوتے اور اللہ رب العالمین کے کلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے، سناتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی کہ ان کے کلام، جب وہ کلام پڑھ رہے ہیں تو فوراً ان کے ساتھ اس کلام کو پڑھیں، فوراً ان کے ساتھ ہی ان آیاتوں کو پڑھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ جاتے تاکہ ان آیات کو یاد کر لیا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف تھا، خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان آیات کو میں بھول جاؤں یا یہ آیات بھلا دی جائیں۔ اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا، خدشہ تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات جب نازل ہوتی ان آیات کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہی یعنی فرشتے کے ساتھ ہی فوراً جو ہے پڑھنے لگ جاتے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطمئن کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، جلد بازی مت کیجیے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، یقیناً ہمارے اوپر ہی اس قرآن کو جمع کرنے، محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہے اور اسے آپ کی زبان سے کما حق و تلاوت کروانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب قرآن مجید کلام اللہ رب العالمین کا پڑھا جائے تو اسے آپ غور سے سنیے، اسے آپ غور سے سنیے۔ اور پھر فرمایا ثم ان علینا بیانا، آپ اس بات سے مطمئن ہو جائے اس قرآن کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اس قرآن کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں هذا تعلیم من اللہ عز وجل لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کیفیت تلقیہ الوحی من الملک۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھلایا کہ فرشتہ جب جو ہے وحی لے کر آئے تو کس انداز سے اس کا استقبال کیا جائے، کس انداز سے اس وحی کو، قرآن مجید کو قبول کیا جائے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات سکھلائی۔ فَإِنَّهُ كَانَ يُبَادِرُ إِلَىٰ عَقْلِهِ وَيُسَابِقُ الْمَلَكَ فِي قِرَاءَتِهِ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا جَاءَهُ الْمَلَكُ بِالْوَحْيِ أن يستمع له وتكفل له أن يجمع في صدره وأن ييسر لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه وأن يبينه له ويفسره ويوضحه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اسے ہم جو ہے جمع کر دیں گے، اسے ہم محفوظ کر دیں گے، اور جو چیز ہم محفوظ کر دیں گے اسے اسی انداز سے آپ کی زبان سے ہم جو ہے بولنے لگوائیں گے، اور اسی طرح اس کی تفسیر بھی، اس کی وضاحت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمے ہی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں فالحالۃ الاولی جمعہ فی صدرہ، قرآن مجید کے تعلق سے پہلی بات جو بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کر دیا جائے گا۔ یہ سب سے پہلی حالت ہے، یہ سب سے پہلی گویا کہ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ دوسری جو بات بتائی گئی ہے تلاوتہ، اور اس بات کی بشارت سنا دی گئی کہ تلاوت کرنے کی ذمہ داری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کلام الہی کو لوگوں کو سنانے کی ذمہ داری بھی گویا کہ اللہ رب العالمین کے ہی ذمے ہے، اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ وَالثَّالِثَةُ تَفْسِيرُهُ وَإِيضَاحُ مَعْنَاهُ، اور تیسری جو ذمہ داری ہے نبی اللہ رب العالمین جو ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات کی تفسیر اور اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی آیات جس طرح محفوظ ہیں، قرآن مجید کی آیات جس طرح محفوظ ہیں، قرآن مجید کے الفاظ جس طرح محفوظ ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر بھی محفوظ ہے، اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی وضاحت فرمائیں گے، اس قرآن کی تفسیر بیان فرمائیں گے۔ قرآن اقیم الصلاۃ کہتا ہے نماز قائم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر قرآن مجید کی ان آیتوں پر عمل کر کے صحابہ کرام کو بتلایا کہ نماز کس طرح قائم کیا جاتا ہے، نماز کو کن اوقات میں ادا کرنا ہے، کتنی تعداد میں ادا کرنا ہے، کن
کس انداز میں، کس کیفیت میں نماز کو ادا کرنا ہے، کس کیفیت میں نماز کو پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، یہ ساری تفصیلات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائی۔ بلکہ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام اوقات کے تعلق سے باقاعدہ طور پر دنیا میں حاضر ہوتے تھے، نازل ہوتے تھے، اور پہلے وقت میں پہلے نماز کا جو وقت پہلے شروع ہو رہا ہے، ایک مرتبہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، اور جب نماز کا آخری وقت ہے ایک مرتبہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی۔ گویا کہ شریعت کی مکمل ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لی ہے۔ قرآن کی آیات ہی نہیں، اس کی تفسیر، اس پر کس طرح عمل کرنا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نماز پڑھ کر ہمیں یہ حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کی حدیث، کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح تمہیں نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے حج کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو استطاعت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو حج بیت اللہ کا حج کر سکتے انہیں حج کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حج کس طرح کیا جاتا ہے اسے پریکٹیکل طور پر کر کے صحابہ کرام کو بتلایا اور کہا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، حج کے یہ جو آداب ہیں، حج کے یہ جو مناسک ہیں، ان کو آپ تم جو ہے مجھ سے سیکھ لو۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کروں، آئندہ سال تم سے میری ملاقات نہ ہو، تو اسی سال مجھ سے حج کے احکام کو سیکھ لو۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی حفاظت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، کہ قرآن مجید کے آیات، اس کے الفاظ جس طرح محفوظ ہیں اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر بھی محفوظ ہے، اور قرآن مجید کی جو تفسیر محفوظ ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں محفوظ ہے۔ ورنہ تو اگر نماز قائم کرنے کے لیے کہا جائے اور احادیث رسول کو اگر وہ ماننے والا نہ ہو تو واللہ بتائیے کہ وہ کیسے نماز پڑھے گا، وہ کتنی نمازیں پڑھے گا، وہ کب نمازیں پڑھے گا۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، آگے وہ بات آ رہی ہے، بات آ گئی تو میں پہلے ہی بیان کر دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ مسجد میں بیٹھ کر درس دے رہے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سنا رہے تھے۔ ایک شخص آتا ہے، سوال کرتا ہے، یا بعض احادیث میں آیا کہ وہ جو ہے احادیث کو سن رہا تھا، اس کے بعد ان کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے صحابی رسول عمران بن حسین، ابا نجید یا ابا نجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے احادیث رسول کو چھوڑ دیجئے، ہمیں آپ قرآن مجید کے احکام بیان فرمائیے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا انک امرؤ احمق، تم بیوقوف آدمی ہو، تم نادان آدمی ہو، ذرا یہ تو بتاؤ قرآن مجید اقیم الصلاۃ کہتا ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھنی ہے، فجر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، یہ تمہیں کون سکھلائے گا، یہ تمہیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کا طواف کرنے کا ہمیں حکم دے دیا، بیت اللہ کا طواف 7 چکر ہوں گے، بیت اللہ کا طواف اس کا جو ہے 7 چکر ہوں گے، اور جو چکر ہوں گے کس انداز سے ہوں گے، کہاں سے شروع ہم طواف کریں گے، کہاں طواف ختم ہوگا، طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کے تعلق سے یہ ساری معلومات ہمیں کہاں ملیں گی۔ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ احکام قرآن مجید کے اندر آئے ہیں، لیکن جو تفصیلات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئی ہیں، اگر ہم وہ چھوڑ دیں گے تو زکوٰۃ کی کما ہم کو ادائیگی ہم نہیں کر سکیں گے۔ ایسے شخص کو انہوں نے کہا کہ یہ نادان شخص ہے، یہ بیوقوف شخص ہے جو صرف قرآن مجید کو لے لینا چاہتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف اگر قرآن مجید کو میں لے لوں گا تو شاید ہو سکتا ہے میری نجات کا ذریعہ ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ہم لیں گے نہیں قرآن مجید کے ساتھ، تب تک دین مکمل نہیں ہوگا، دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ نحل میں آیت نمبر 44 کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتاتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ذکر کو نازل کر رہے ہیں، ہم آپ پر ذکر کو نازل کر رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں ذکر سے مراد یہ قرآن مجید ہے، ذکر سے مراد یہ وحی ہے۔ ہم آپ پر قرآن مجید کو نازل کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو واضح کیجئے جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جس کے اندر مجمل احکام بیان کیے گئے ہیں، اس کی تفسیر آپ بیان کریں گے، اس کی تفسیر کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ مفسرین امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد اراد بالذکر الوحی، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کا جو ذکر کیا ہے اس سے مراد وحی ہے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُبَيِّنًا لِلْوَحْيِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو بیان کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو، وحی کو، ذکر کو بیان کرنے والے ہیں۔ وَبَيَانُ الْكِتَابِ يُطْلَبُ مِنَ السُّنَّةِ، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو بیان ہے، قرآن جو مجید کی جو تفسیر ہے، وہ ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ یطلب من السنہ، سنت سے بحث کیا جائے گا، ورنہ تو قرآن مجید ہر کوئی اپنے اپنے ذہن سے سمجھے گا، اپنی اپنی سمجھ سے سمجھے گا، اور پھر اسی طرح اختلاف جو ہے وہاں پر پیدا ہو جائے گا۔ ہر کوئی جب اپنی سمجھ سے سمجھے گا تو خود بخود سب کی سمجھ مختلف ہے، سب کے سمجھنے کا انداز مختلف ہے، ہر کوئی اپنی منمانی تفسیر کرنے لگے گا، اور پوری کی پوری امت گمراہ ہو جائے گی، اختلاف میں جو ہے پڑ جائے گی۔ لہٰذا قرآن مجید کی آیات جہاں پر محفوظ ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار مقرر کر دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسے بیان فرمائیں گے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جامع بیان العلم و فضلہ میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ قرآن مجید کو بیان کیجئے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ دو باتیں سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی بات وہ کہتے ہیں بیان المجمل من فی الکتاب العزیز، قرآن مجید کے اندر جو احکام مجمل ہے، بالکل اختصار کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کریں گے، اسے بیان کریں گے۔ جیسے 5 وقتہ نماز ہے، ان کے اوقات ہے، کب پڑھنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، اور اسی طرح بہت سارے احکام، یعنی قرآن کے اندر مجمل آ گیا ایک حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ دوسرا جو انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنے کا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں زیادت حکم علی حکم الکتاب، بس اوقات قرآن مجید کے اندر جو احکام آئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زائد، اس سے ایکسٹرا احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ تحریم نکاح المرأة علی عمتها و خالتها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی کو بھتیجی کے ساتھ اور اسی طرح خالہ کو بھانجی کے ساتھ ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کے اندر جہاں پر محرمات کا ذکر ہے، جن عورتوں ان عورتوں کا ذکر جہاں کیا گیا ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم الی آخر الآیہ، کہ کن کن عورتوں سے، کن کن خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے، وہاں پر یہ تفصیل نہیں آئی ہے، وہاں پر یہ تفصیل نہیں آئی ہے کہ پھوپھی کو اور اسی طرح بھتیجی کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ خالہ سے اگر کسی نے نکاح کیا ہوا ہے تو بھانجی سے، یعنی خالہ کی بھانجی سے نکاح جو ہے نہیں ہو سکتا، یہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کا بیان ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں اس کا بیان ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مفسر تھے، صحابہ کرام جو لغت کو جاننے والے تھے۔ ہاں، آج جو منکرین حدیث ہے، ان کا جو پورا کا پورا جو دار و مدار ہے 2 چیزوں پر ہے قرآن کو سمجھنے کے سلسلے میں۔ قرآن کو وہ سمجھتے نہیں بلکہ قرآن کے بھی وہ منکر ہی ہے، لیکن ان کے دعوے کے مطابق پوری جو بنیاد ہے سمجھنے کی 2 باتوں کے اوپر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لغت سے جو ہے تفسیر کریں گے، لغت سے یعنی ترجمے سے گویا کہ جو ہے تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا جو ہے اپنی عقل سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی عقل سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ کرام جو لغت کے اعتبار سے بھی
اور سمجھ کے اعتبار سے بھی بدرجے عدم جو ہے ان کے اندر یہ سمجھداری پائی جاتی تھی. صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع کرتے تھے جب کوئی آیت ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الانعام آیت نمبر 82 کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملائے تو امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. تو صحابہ کرام کو یہ آیت بڑی شاق گزری. صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ ظلم سے مراد یہاں پر گناہ ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے؟ ہم ایمان لائے اور ہم سے گناہ سرزد بھی ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے ظلم کیا تو ان کے لیے امن نہیں ہے, یہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں. جو ظلم نہیں کریں گے وہی امن میں رہیں گے, وہی ہدایت پر رہیں گے ایمان لانے کے بعد. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسی بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, اس سے مراد شرک ہے, ظلم سے مراد شرک ہے. لقمان علیہ السلام نے جیسے کہا تھا اپنے بیٹے کو کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, یہ مراد ہے یہاں پر کہ ظلم سے مراد شرک ہے. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ انہوں نے نہیں کی تو یہ لوگ امن میں رہیں گے اور اسی طرح یہی لوگ ہدایت پر رہیں گے. تو معلوم یہ ہوا صحابہ کرام جو لغت کے ماہر تھے, زبان دانی کے جو ماہر تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سمجھداری, ان کی عقل کے تعلق سے کوئی شبہ جو ہے نہیں رکھ سکتا. اس کے باوجود جب قرآن مجید کو سمجھنے کی باری آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہیں بھی رجوع کرنا پڑا. معزز حاضرین, جس طرح قرآن مجید وحی ہے اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی ہے. جس طرح قرآن مجید وحی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی ہے. سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 3 اور 4 میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں, یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو صرف وہی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان کرتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, جو بھی بیان کرتے ہیں وہ وحی ہے, وہ وحی کی ایک شکل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے کوئی چیز بیان نہیں کرتے. اس سلسلے میں دو احادیث اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی. ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی. مقداد بن معدی کرب یا معدی یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على اريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه, کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم میں سے ایک ایسا شخص جو آرام پسند ہے اپنے تکیے پر, اپنے گدے پر جو ہے ٹیک لگائے ہوئے ہوگا, اور وہ یہ کہے گا کہ ہمارے درمیان صرف اور صرف قرآن ہی سے فیصلہ کیا جائے, ہمارے درمیان صرف قرآن ہی سے فیصلہ کیا جائے. جو اس کے اندر ہم حلال پائیں گے ہم اسے حلال کہیں گے, جو اس کے اندر حرام ہے اسے ہم حرام کہیں گے, اس کے علاوہ حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور کہا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو ہم اس کی تحریم کو قبول کر رہے ہیں کہ وہ حرام ہے, اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن چیزوں کو حرام قرار دیں گے ان کی تحریم کو بھی مجھے آپ کو قبول کرنا ہوگا.
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے شریعت کے اس مقام پر فائز فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے، جو بیان دیں گے، وہ بھی شریعت کا حصہ ہوگی، جس طرح قرآن مجید شریعت کا حصہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید حرام چیزوں کو واضح فرماتا ہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرام چیز کو بیان فرماتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو حرام قرار دیں وہ بھی اسی قائم مقام ہے جو کہ قرآن مجید نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، فحجوا، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم حج کرو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے فوراً سوال کر دیا اور کہا، افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بھی وضاحت کر دیجئے، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے کیا ہر سال حج کرنا چاہیے کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سوال کرنے والا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں تمہارے اس سوال کے سلسلے میں اگر جواباً میں ہاں کہہ دیتا، تمہارے اس سوال پر اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم سب پر، تمام مسلمانوں پر ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ معلوم کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ بھی وحی کی ایک شکل ہے، وہ بھی وحی ہے، وہ بھی شریعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوقین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سننے والے، پڑھنے والے، اسے لکھنے والے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان گویا کہ ایک معنوں میں برابری کا معاملہ تھا، احادیث کو سننے کے سلسلے میں، احادیث کے شوق کے سلسلے میں۔ البتہ ہم دونوں میں فرق یہ تھا کہ میں حدیثوں کو لکھتا نہیں تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میسر تھی، جو بھی وہ سن لیتے وہ یاد رکھ لیتے۔ البتہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے، احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ مدینے کے اندر جب وہ احادیث کو لکھ رہے تھے، ایک اعتراض احادیث کے اوپر یہ بھی ہے کہ احادیث نعوذ باللہ محفوظ نہیں ہے، اس سلسلے میں بھی آگے بات آئے گی۔ احادیث محفوظ نہیں ہے، احادیث کو 200 سال بعد لکھا گیا ہے۔ گویا کہ کتب ستہ کے جو مؤلفین ہیں، امام بخاری، امام مسلم اور سنن اربعہ کے جو مؤلفین ہیں، انہوں نے ہی احادیث کو جمع کیا ہے۔ اس سے پہلے گویا کہ نعوذ باللہ حدیث کا تصور ہی نہیں تھا۔ گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں تو حدیث رسول جس طرح قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ لیا گیا تھا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھنے والے موجود تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ قریش نے ان سے کہا، بعض صحابہ نے ان سے کہا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوش رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتا ہے گفتگو کرنے کا انداز الگ ہو، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انداز، گفتگو کا انداز الگ ہو، یعنی عام انسانوں کی طرح نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاس کر لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے آپ رسول ہیں، اللہ کے آپ پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں وہ شریعت ہے، وہ شریعت ہے۔ لہٰذا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا لکھنے سے رک گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ پہلے احادیث رسول لکھ لیا کرتے تھے اور ابھی آپ لکھ نہیں رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا شوق کم ہو گیا؟
کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے اس کے پیچھے؟ تو انہوں نے لوگوں کے اعتراض کو بیان کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انسان ہیں، خوشی کے موقع پر ہو سکتا ہے الگ گفتگو ہو اور غصے کے موقع پر الگ گفتگو ہو، ہے کہ نہیں؟ ہماری گفتگو اس انداز سے ہوتی ہے، خوشی میں ہمارا گفتگو کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جب غصے میں آتے ہیں تو کیا بول رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں وہ ہمیں ہی معلوم نہیں ہوتا۔ غصے میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کیا بول رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا، بعد میں اسے افسوس ہوتا ہے۔ تو شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہی معاملہ ہوگا، تو انہوں نے بیان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسی بات تھی لہٰذا میں لکھنا چھوڑ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اکتب، تم لکھا کرو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلے گا۔ اللہ اکبر، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے خوش ہوں، مسرت کے عالم میں ہو، خوشی کا اظہار کر رہے ہو یا غصے کے عالم میں ہو، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی نکلے گی وہ شریعت کا حصہ ہوگی، وہ شریعت کا حصہ ہوگی۔ جس طرح قرآن مجید شریعت ہے اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت ہے۔ اسی طرح حسان بن عطیہ مشہور تابعی ہے رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوتے، قرآن مجید کے آیات لے کے نازل ہوتے، اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اوقات آیتیں وہ پڑھ کر سناتے یا بس اوقات دیگر احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جاتے جو قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان فرماتے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے لیے وہ نازل ہوا کرتے تھے، احادیث کو بیان کرنے کے لیے بھی حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے۔ اس قول کو امام دارمی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اسی طرح امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کفایہ میں اس قول کو نقل کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے جس طرح قرآن مجید وحی ہے۔ معزز حاضرین، قرآن مجید جس طرح محفوظ ہے اسی طرح احادیث بھی محفوظ ہیں۔ احادیث کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ احادیث محفوظ نہیں ہے، تو لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 9۔ تو اس کے اندر جو ذکر ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس کی ایک تفسیر تو ہم نے اس سے پہلے بیان فرمائی کہ قرآن مجید یعنی جس طرح قرآن مجید کی آیتیں محفوظ ہیں اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر بھی محفوظ ہے، قرآن مجید کی اسی طرح تفسیر بھی محفوظ ہے۔ یہاں پر ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اخبر اللہ تبارک و تعالی ان کلام نبیہ کلہ وحی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات یہ وحی ہے۔ والوحی بلا خلاف ذکر، اور وحی ہمیں معلوم ہے یہ ذکر ہے۔ والذکر محفوظ بنص القرآن، اور ذکر جو ہے یہ قرآن کے آیت سے قرآن کے نص سے یہ معلوم ہمیں ہوتا ہے کہ یہ محفوظ ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوا جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح حدیث محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وحی کی شکل ہے، اسے بھی ذکر جو ہے کہا جاتا ہے، اسے بھی ذکر کہا جاتا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری ایسی وحی نازل ہوتی تھی جس کا ذکر قرآن میں کے اندر بھی ہے، اور بہت ساری وحی ایسی بھی ہوتی تھی جس کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے۔ ہاں، ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے ہم اسے مانیں گے، اس کے علاوہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو ایک مثال جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے قبلے کے تحویل کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیات، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 144 تک ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بیت المقدس کو قبلہ جب اللہ رب العالمین نے بنایا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ اب کعبۃ اللہ ہی آپ کا قبلہ ہے، آپ کا تمام مسلمانوں کا اب کعبۃ اللہ ہی قبلہ جو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حکم کہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی جانب قبلے کو تحویل کیا گیا، یہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے کا حکم ہمیں کہاں ملتا ہے؟ ملنا چاہیے نا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حکم دیا کہ بیت المقدس کو اب قبلہ نہیں مانا جائے گا، اب آپ کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت اللہ ہوگا۔ تو بیت المقدس کی طرف گویا کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہوگا۔ کبھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی کے اندر اور مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی 16-17 مہینے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا، تو یہ حکم بھی تو قرآن مجید کے اندر ہونا چاہیے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ وہ حکم کہاں ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو اس کا ذکر ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام لے کر جبرائیل علیہ السلام جس طرح قرآن آیات کی شکل میں وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اسی طرح بعض وہ احکام بھی ہیں جن پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے، اور لیکن وہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں۔ وہ ہمیں کہاں ملیں گی؟ وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملے گی۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے آپ اسے قبول کیجئے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے اسے لے لیجئے، اور جس سے روک دیا گیا ہے اس سے جو ہے آپ رک جائیے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے مطلق حکم دیا ہے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف قرآن مجید ہی نہیں ہے، وہ بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے، انشاءاللہ یہ ہماری آخری بات ہوگی، آخری ہمارا پوائنٹ ہوگا یہ انشاءاللہ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اس کے ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ تفسیر کے اندر یہ حدیث کو بیان فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں پر لعنت بھیجتے تھے جو عورتیں گوند گدواتی تھیں، جو عورتیں جو پرماننٹ ٹیٹو ہوا کرتا ہے، جو ٹیٹو بنایا جاتا ہے، گودنے والی اور گدوانے والیوں پر وہ لعنت بھیجا کرتے تھے۔ اسی طرح اپنے جسم کے بالوں کو اکھیرنے والے، خصوصاً جو ہے آئیبروز کے جو بال ہیں جو اکھیڑے جاتے ہیں، ان پر بھی وہ جو ہے لعنت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح دانتوں کے درمیان سان بنانے والیوں پر بھی وہ لعنت بھیجا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ فیشن جو ہے اس زمانے کا تھا، اس زمانے کا گویا کہ یہ ایک فیشن بنا ہوا تھا جو غیر مسلمین میں رائج تھا، جو غیر مسلمین میں رائج تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خواتین پر لعنت بھیجا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ چیز گویا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ایک خاتون بنی اسد کی ایک خاتون جس کا نام ام یعقوب ہے، وہ خاتون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ فلاں 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 عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ لعنت بھیجی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اس پر یعنی ان عورتوں پر لعنت قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔
میں نے قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھا ہے، میں نے قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھا ہے، لیکن یہ حکم مجھے نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا یہ حکم مجھے نہیں ملا قرآن مجید کے اندر، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم صحیح طور پر قرآن مجید کو پڑھتی تو تمہیں یہ حکم ملتا، اگر تم قرآن مجید کی آیات کو بغور پڑھتی تو یقینی طور پر تمہیں یہ حکم ملتا۔ کیا تم نے اس آیت کو نہیں پڑھا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور جس بات سے رسول منع کرتے اس سے رک جاؤ۔ کیا تم نے اس آیت کو نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ بالکل میں نے اس آیت کو پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى آخر الحدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین پر لعنت بھیجی ہے۔ تو گویا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح قرآن کا حکم ہے اسی طرح حدیث کا بھی حکم ہے، اسی کے برابر حدیث کا بھی حکم ہے۔ حدیث گویا کہ قرآن سے کم نہیں ہے استدلال کرنے کے لیے، حکم کو، شریعت کے حکم کو واضح کرنے کے لیے۔ یہاں پر سائٹ کے اندر بتا دیا گیا کہ اس حدیث کے اندر بتا دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں اسے لے لو، تو گویا کہ یہ بھی بالکل بعینی ہی قرآن مجید کی طرح ہی ہے۔ اور حاضرین اس کے بعد کا جو ہمارا درس رہے گا انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مسائل کو کس طرح وہ حل کیا کرتے تھے، اور اسی طرح محدثین کی خدمات وغیرہ آگے کے دروس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اور آئے دن جو فتنے رونما ہو رہے ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔